ہے کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر ہر چند ماہ کے بعد کسی اسکیم کا اعلان کر دیتا ہے، مگر کبھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ ایس آئی ایف سی کی منظوری کے بعد سے اس ماہ بھی ایف بی آر نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک تاجر دوست ایپ کے ذریعے لازمی رجسٹریشن کی اسکیم کا آغاز کیا۔ یہ اسکیم اپنے آغاز سے ہی ایک غیر سنجیدہ کوشش لگ رہی تھی اور اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو رہا ہے جس کا خدشہ تھا۔ میڈیا میں خبروں کے مطابق پچھلے 2 ہفتوں میں اس اسکیم کے ذریعے صرف 50 ریٹیلرز نے خود کو رضاکارانہ طور پر رجسٹر کرایا ہے، جبکہ ایف بی آر کی جانب سے ریٹیلرز کو رجسٹریشن کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ ایف بی آر کا اب دعویٰ یہ ہے کہ ایپ کے ذریعے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایف بی آر کو موصول ہو سکے گا، جبکہ ٹیکس کی مد میں تقریباً 500 ارب روپے جمع ہو سکیں گے۔ اس اسکیم کے تحت ہر دکاندار مہینے کی 15 تاریخ تک ماہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر کسی دکاندار کی آمدن انکم ٹیکس کی ادائیگی کے قابل نہیں ہوئی تو اسے کم از کم سالانہ 1200 روپے بطور انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ لیکن اس اسکیم کے تحت ابھی تک اہداف حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے، جبکہ ٹیکس کے ماہرین پہلے اس اسکیم کی افادیت سے غیر مطمئن تھے۔ پاکستان میں اس وقت 37 لاکھ ریٹیلرز ہیں، صرف 3 لاکھ کے قریب رجسٹر ہیں۔ اس کے باوجود آزاد شمار بتا رہے ہیں کہ حکومتی دعووں کے برعکس ٹیکس نیٹ میں اضافہ موجودہ ایف بی آر کی سکت سے باہر ہے۔ پچھلے ماہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے آئی ایم ایف کے وفد نے ریونیو کلیکشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا تھا کہ وفاقی حکومت ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اور ریٹیلر سے ٹیکس وصولی میں اضافے کو یقینی بنائے۔ گزشتہ ہفتے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی تو ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز سینئر ترین ماہرین میں سے ایک سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ جو تاجر دوست ایپ کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ریٹیلرز کو اور دوسرے جو شعبے جہاں پر ٹیکس کی عمل دخل نہیں ہے ان کو شامل کرنے کی یہ ایپ متعارف کرائی گئی تھی، 1 مہینے کا وقت رکھا گیا کہ اس میں لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں اور اس کے بعد پھر ایک انڈکٹیو ان سے ٹیکس لیا جائے گا۔ اس کے آدھا وقت یعنی کہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں اور اس میں 37 لاکھ جو ہمارے تقریباً ریٹیلرز ہیں ان میں سے صرف 50 نے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے۔ گویا کہ مکمل طور پہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں ریٹیلرز نے اور وہ لوگ جو کہ ٹیکس جن کو آنا چاہیے اس اسکیم کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ اور ہم جیسے لوگوں کو شاید اس بارے میں پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا، یہی رسپانس ہوگا، تو کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی اسکیمیں جو ہے پہلی اسکیمز کی طرح سے ایک بدترین ناکامی کا شکار ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، ایف بی آر کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اسکیم ایسی اسکیمیں جو پریزنٹ کی گئی، خاص طور پہ یہ جو اسکیم ہے اس میں کوئی فکس ٹیکس نہیں ہے، یہ ایکچولی ایڈوانس ٹیکس ہے۔ اور میں نے سمجھایا بھی تھا ممبر پالیسی صاحب کو کہ ایک عام ریٹیلر کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا کیا ہے، مگر وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور ایف بی آر کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ اسکیم کامیاب نہیں ہوگی۔ مگر کیا ایف بی آر کی جو انتظامیہ ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ اس کو کامیاب کرانے میں انٹرسٹڈ ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ کرنے جا رہے ہوں پہلے یہ تو پتہ کریں۔ آپ نے کہا کہ 35 لاکھ ریٹیلر ہیں، یہ فگر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ کیا ایف بی آر کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں؟ کیا کوئی ڈیٹا ہے کہ بوری بازار میں کتنی دکانیں ہیں؟ تو ایف بی آر تو اس بات میں سیریس ہے ہی نہیں۔ اور میں نے جناب اورنگزیب صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ یہ اسکیم تو جو بھی آپ کر رہے ہیں یا کریں، مگر اس سے پہلے آپ دکانوں کی جیو فینسنگ کرائیں اور جیو فینسنگ میں آپ اداروں کی مدد لیں، اور وہ ادارے پہلے آپ کو مارکیٹوں کی جیو فینسنگ کر کے دیں جس میں آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو ان دکانوں پہ بجلی کے میٹر لگے ہیں وہ ایک ذریعہ نہیں ہو سکتے؟ اس کے ذریعے ڈیٹا تو اویلیبلٹی۔ اچھا، وجہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی، بجلی کے میٹروں میں سے 80% میٹر اس آدمی کے نام نہیں ہے جس آدمی کی دکان ہے،
کیونکہ پاکستان میں بجلی کے میٹر کی چینج کرانے کے لیے 1913 کا الیکٹرسٹی ایکٹ اپلائی ہوتا ہے، اور آپ بجلی کے میٹر پہ نام چینج کرانے میں آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو 90% کیسز میں بجلی کے میٹر کا نام اور کاروبار کا نام الگ الگ ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جب آپ بجلی کے میٹر کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک لال بتی ہے جو تاجروں نے دکھائی ہوئی ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ میں نے کوشش، اچھا میں آپ کو ایک اور آسان بات کر دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے الیکٹرسٹی کے کمرشل کنزیومر ہیں، آپ لے لیں پاکستان میں اور ان سے پوچھ لیں کئی والوں سے کہ کیا ان میں سے کوئی آدمی، سارے آدمی ٹیکس والے میں ہیں، ان کے پاس NTN نمبر ہے؟ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں سے 80% آدمی کا ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ تو کامران صاحب، مسئلہ FBR کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ یہ نہیں چلے۔ آپ کو یاد ہو جب میں چیئرمین FBR تھا، شبر صاحب کریں کیا؟ اب کریں کیا؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک ہے حکومت کی رٹ، FBR کی رٹ، اس کا مذاق بن جاتا ہے جب آپ ایک ایک زبردست طریقے سے آپ اسکیم لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ایپ آ گئی، یہ تاجر دوست ایپ ہے، اس کے ذریعے انہوں نے پتہ نہیں 200 ارب یا 300 ارب اپنے شامل بھی کر لیے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم یہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جب اس طرح سے اس کی رسوائی ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے اور شرمندگی ہوتی ہے، تو اس سے تو بہت اور نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال ابھی ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، اور کئی درجنوں شعبے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، تو اس کا کیا حل نکالیں؟ کامران صاحب، آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں پھر آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کیا اسلام آباد کی بیوروکریسی پاکستان کو صحیح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ میں آپ سے بنیادی سوال کر رہا ہوں نا، آپ مجھ سے بڑا سطحی سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے بنیادی سوال کر رہا ہوں کہ انٹرسٹڈ ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیں، اور آپ پریزیڈنٹ صاحب کا لاڑکانے کا خطاب سن لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ آپ بلائیں نا ممبر آپریشن کو بلا کے پوچھے نا ٹی وی پروگرام میں کہ جب یہ اسکیم لے کر آئے تھے تو کیا ایک آدمی ایڈوانس ٹیکس جو لکھا ہوا ہے، کس کو سمجھ آتی ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ فکس ٹیکس اسکیم ہے۔ میں آپ کو بالکل واضح طور سے بتا دیتا ہوں کہ فکس ٹیکس کا نظام IMF کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، میں بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ تو کریں کیا؟ شبر صاحب کیا کریں؟ حل کیا ہے یہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے؟ پھر کیا کریں؟ میں بتاؤں، جیو فینسنگ کرائیں پہلے کسی پاکستان کے ادارے سے، پاکستان کی مارکیٹوں کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے، اور وہ کوئی بھی اچھی IT کمپنی کسی ادارے کے ساتھ مل کے 2 ہفتے میں کر کے دے دے گی آپ کو۔ اس کے بعد آپ کسی ادارے کے ساتھ مل کر ہر مارکیٹ کی دکان کی رجسٹریشن کرائیں، بس اس کے بعد ٹیکس تو وہ خود دے گا آ کر، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی۔ ابھی تو وہ کتابوں میں ہے ہی نہیں نا۔ کامران صاحب، موبائل کی مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کون کس کی دکان ہے؟ جب وہ کہتے ہیں، آپ جاتے ہیں ٹیکس کے لیے، وہ کہتا ہے یہ برا والی دکان میری اپنی ہے، جب کاروبار کرتا ہے وہ بھائی کی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ وہ یہ میں نے، اگر آپ میرا ٹائم یاد کریں، میں نے تو کہا تھا کہ ہمیں ریٹیلر کو رجسٹر نہیں کرنا، ہمیں بائر کا آئیڈینٹی کارڈ چاہیے کہ اس کو ہم یہ ریلیٹ کریں گے یہ بیچ کیا رہا ہے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا کریں، یہ بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ، جو آپ بار بار ریٹ کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی ریٹ FBR نہیں ہے۔ FBR کا کام گورنمنٹ کی ریٹ خراب کرنا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ آپ FBR والوں کو بلا کے پوچھیں کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں، آپ کے پاس کوئی سروے رپورٹ ہے؟ میں ٹیکسیشن کو چھوڑ دیں، آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ کتنی دکانیں ہیں، بس باقی کام چھوڑ دیں بات۔ بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ تھے۔